بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 36 سورہ ابراہیم، ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ اے میرے پروردگار، ان بتوں نے تو گمراہ کر دیا بہت سارے لوگوں کو، پس جو کوئی میرے پیچھے چلا، میری پیروی کیا تو وہ میرا ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس کا معاملہ تیرے سپرد ہے، تیرے حوالے ہے، بے شک تو بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا معاف کرنے والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ اور یہاں اضلال گمراہ کرنے کی نسبت بتوں کی طرف مجازی ہے، حقیقت میں بت گمراہ کرنے والے نہیں ہیں، یہاں گمراہ کرنے کی نسبت بتوں کی طرف جو کی گئی ہے مجازن، کیونکہ بت گمراہی کا سبب تھے، بتوں کی وجہ سے یہ لوگ گمراہ ہو گئے، یعنی بہت سے لوگ ان کی وجہ سے، بتوں کی وجہ سے ہدایت کے راستے سے بھٹک گئے جب انہوں نے ان کی عبادت شروع کی۔ فمن تبعنی، پس جس نے دین میں میری اتباع کی، میری پیروی کی، وہ میرا ہے، وہ دنیا و آخرت میں مجھ سے جدا نہ ہوگا، الگ نہ ہوگا، حتیٰ کہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ اور جس نے میری نافرمانی کی، میری بات نہ مانی، تو اس کو معاف کر دے اور اس پر رحم فرما، کیونکہ تو بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ سدی کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے، جس نے میری نافرمانی کی پھر توبہ کی تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے تفسیر خازن جلد 4 صفحہ 39۔ مقاتل ابن حبان فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، جس نے شرک کے علاوہ میری نافرمانی کی تو بڑا غفور الرحیم ہے، شرک میں ملوث نہیں ہے۔ تو شرک چونکہ ناقابل معافی گناہ ہے، اس سے ہٹ کر جو بھی گناہ ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں جس نے شرک نہیں کیا، شرک چھوڑ کر میری نافرمانی کی تو بڑا غفور الرحیم ہے، تو بڑا معاف کرنے والا، مہربان ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے تفسیر خازن جلد 4 صفحہ 39۔ ظاہر یہ ہے کہ آپ نے یہ کلام اس سے پہلے کیا تھا، جبکہ ابھی تک آپ کو اللہ تعالیٰ نے آگاہ نہیں کیا تھا، بتایا نہیں تھا کہ لا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو معاف نہیں فرماتا۔ پھر جب آپ کو اس چیز کا علم ہو گیا تو آپ نے یہ دعا مانگی، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور انہی پھلوں سے رزق عطا فرما جو ایمان لائے ان میں سے اللہ اور آخرت پر۔ آپ کا گمان تھا کہ اللہ تعالیٰ مشرک سے دنیا میں بھی انتقام لے گا، بدلہ لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جو کفر کرے گا میں اسے تھوڑا سا لطف اندوز کروں گا، یعنی اس کو دنیا میں عیش و عشرت کے ساتھ جینے دوں گا، پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف مجبور کروں گا، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ تھی آیت نمبر لطف اندوز ہونے دوں گا، یعنی اس کو انجوائے کرنے دوں گا کچھ وقت کے لیے، اس کے بعد ہی پھر اس کو جہنم میں ڈھکیل دوں گا۔ یہ تھی آیت نمبر 36 کی تفسیر۔ آیت نمبر 37 ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اے ہمارے رب، میں نے بسا دیا ہے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں جس میں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے۔ مکے کو وادی غیر ذی زرع کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں کوئی فصل وغیرہ نہیں اگتی۔ میں نے اپنی بعض اولاد کو اس وادی میں بسا دیا ہے جس میں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، تیرے حرمت والے گھر کے قریب میں، قرب میں۔ اے ہمارے رب، یہ اس لیے تاکہ وہ قائم کرے نماز، پس کر دے لوگوں کے دلوں کو کہ وہ شوق و محبت سے ان کی طرف مائل ہوں، اور انہیں رزق دے پھلوں سے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کرے۔ مائل کس طرف مائل ہو؟ نماز کی طرف؟ یہ مکے والوں کی طرف، اہل عرب کی طرف لوگ مائل ہوں اور ان کے دین پر چلے، یعنی دین اسلام کو قبول کریں، اس کو گلے لگائیں۔ نافع، ابن کثیر اور ابو عمرو نے یا کے فتحے کے ساتھ، اور باقی قراء، باقی قاریوں نے یا کے سکون کے ساتھ پڑھا ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی، اس میں بعض قاریوں نے ربنا انی یا کے فتحے کے ساتھ پڑھا۔ کون ہے وہ؟ نافع، ابن کثیر اور ابو عمرو انیا پڑھے، اور باقی قاریوں نے انی اسکنت پڑھا، یعنی میں نے بسایا ہے اپنی اولاد کو۔ یہاں مفعول چھپا دیا گیا، ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ تقدیر عبارت اس طرح ہے
اسکنت ولدم من ذریتی، یہ معنی کہ میں نے اپنی بعض اولاد کو یہاں بسایا ہے، اور وہ کون ہے؟ اور وہ اسماعیل اور آپ کی اولاد ہے، کیونکہ حضرت اسماعیل کے ٹھہرانے کے ساتھ ان کا ٹھہرانا بھی شامل ہے، یعنی حضرت اسماعیل کی اولاد میں جو ہوں گے آگے وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ وادی اصل میں وہ جگہ ہوتی ہے، عربی زبان کا لفظ ہے یہ وادی، اصل میں وہ جگہ ہوتی ہے جس میں پانی بہتا ہے۔ پھر پہاڑوں اور ٹیلوں کے درمیان جو راستہ ہوتا ہے، پہاڑوں اور ٹیلوں کے درمیان سے جو بھی کبھی پانی گزرتا ہے اسے بھی وادی کہا جانے لگا۔ اور جس جگہ مکہ ہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک وادی ہے جس میں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی، کوئی فصل نہیں اگتی، کیونکہ یہ پتھریلی زمین ہے، اس میں کوئی چیز نہیں اگتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دن سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا، فتح مکہ کے دن فرمایا اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے دن سے حرمت عطا فرمائی ہے، یعنی آسمانوں اور زمین کو جب اللہ نے پیدا فرمایا بنایا اسی وقت سے یہ حرمت والا احترام والا شہر ہے، بس یہ قیامت تک اللہ تعالیٰ کی حرمت سے حرام ہے، یعنی اس کی حرمت تا قیامت باقی ہے۔ اس میں قتال کرنا، جنگ کرنا کسی کے لیے حلال نہیں ہے، اور میرے لیے بھی دن کی ایک گھڑی کے سوا حلال نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک وقت ایسا آیا جس میں آپ کو اس علاقے میں جنگ کرنے کی اجازت دی تھی، پھر اس کے بعد پھر کسی کے لیے بھی اس حرمت والے شہر میں جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے، پس یہ قیامت تک اللہ تعالیٰ کی حرمت سے حرام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو محترم بنایا ہے، نہ اس میں جنگ کی جا سکتی ہے اور نہ ہی خون خرابہ کیا جا سکتا ہے، نہ اس کا کانٹا توڑا جائے گا، نہ اس کا شکار بھگایا جائے گا، یعنی حرم کی گھاس بھی نہیں اکھاڑی جائے گی اور نہ ہی وہاں شکار کو بھگایا جائے گا، اور نہ اس کا لقطہ اٹھایا جائے گا۔ لقطہ یعنی گم شدہ چیز، کسی کی کوئی چیز نیچے گر جائے تو اس کو عربی زبان میں لقطہ کہتے ہیں۔ گمشدہ چیز بھی اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، مگر جو اس کا اعلان کرائے، صرف اس شخص کو اٹھانے کی اجازت ہے جو اس کا اعلان کر کے اصل مالک تک اس کو پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہو، اس کو اجازت ہے، اور نہ اس کی گھاس کاٹی جائے گی، اس کا یہ احترام ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ اذخر کا استثناء فرما دیں۔ اذخر ایک قسم کی گھاس ہے، ایک گھاس کا نام ہے عرب میں، تو حضرت عباس نے عرض کیا کہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، اس کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ یہ لوہاروں اور گھروں میں آگ جلانے کے کام آتی ہے یہ گھاس، تو اس کی لوگوں کو سخت ضرورت ہوتی ہے، اس کو آپ مستثنیٰ کر دیں، یعنی اس کو اس حکم سے الگ رکھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استثناء فرما دیا الا الاذخر، اذخر نامی گھاس اکھاڑی جا سکتی ہے، دوسری گھاس نہیں، کیونکہ اذخر کا استعمال زیادہ ہے، یعنی گھاس اس حکم میں، اذخر نامی گھاس اس حکم میں داخل نہیں ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے صحیح مسلم باب تحریم مکہ و صیدھا، جلد 1 صفحہ 437 تا 38۔ یعنی اس آیت مبارکہ یعنی یہ تفسیر سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات اور آپ کے تصرفات بھی ثابت ہو رہے ہیں، ثابت ہوتے ہیں کہ جب آپ کے چچا حضرت عباس نے درخواست کی تو آپ نے اس کا استثناء فرمایا، یعنی اس کو اس حکم سے الگ کیا، تو اسے حضور پاک علیہ السلام کا شارع ہونا، یعنی احکام کو بتانا اور کسی چیز کی حلت اور حرمت کا آپ کو اللہ نے اختیار دیا تھا، یہ اختیار اور یہ تصرف ثابت ہوتا ہے اس حدیث سے کہ آپ نے اذخر نامی گھاس کی استثناء کی درخواست کی گئی تو آپ نے اس درخواست کو قبول فرمایا اور کہا کہ اذخر نامی گھاس اس حکم میں شامل نہیں ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز کو حرام کرنے کا بھی اختیار رکھتے ہیں اور جائز کرنے کا بھی اختیار رکھتے ہیں، جی، اللہ حرام اور حلال دونوں کے اختیارات اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے تھے۔ آپ شارح بھی ہیں، احکام کی تشریح کرنے والے بھی ہیں اور احکام دینے والے بھی ہیں، شارع یعنی امت کو احکام بتانے والے بھی ہیں کہ کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے۔ اب جس چیز سے قرآن مجید کی آیت ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ حضور پاک علیہ السلام تم کو جس چیز کا حکم دے اس کو اختیار کرو اور جس چیز سے منع کر دے اس سے رک جاؤ، تو یہ بھی آپ کے شارع ہونے کی
واضح دلیل ہے یہ اور آیت. سورہ توبہ میں بھی ایک آیت ہے نا، جی یہ وہ رسول ہیں جو حلال بھی کرتے ہیں حرام بھی کرتے ہیں. ہاں، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، یعنی ہائے ہائے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول جس کو حرام قرار دے، یہ کافر اس کو حرام قرار نہیں دیتے، ان سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا. اللہ یہ حدیث اکبر. بخاری اور مسلم نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے. واقدی اور ابن عساکر مورخین ہیں، یہ واقدی اور ابن عساکر نے عامر بن سعید سے انہوں نے اپنے والد کی سند سے اس طرح روایت کی ہے. حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقد میں نکاح میں تھی، عرصہ طویل زمانہ گزر گیا مگر اولاد نہ ہوئی، تو حضرت سارہ نے یہ بے اولاد ہونے کی کیفیت دیکھی تو اپنی باندی حاجرہ عام طور پر کہتے ہیں لیکن صحیح لفظ وہ حاجر ہے، حاجر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گفٹ کر دیا. انہوں نے اپنی باندی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تحفتاً دے دی. ان کے شکم سے، ان کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. حضرت سارہ کو ان سے غیرت آ گئی کہ ان سے اولاد نہیں ہوئی، ان سے اولاد ہوئی. ان کو ایک قسم کی غیرت پیدا ہوئی ان کے دل میں، اور نفس میں غصہ محسوس کیا انہوں نے اپنے دل میں، اور حضرت حاجرہ کا تعاقب کیا اور قسم کھائی کہ میں ان کے 3 اعضاء کاٹوں گی، یعنی ان کے 3 پارٹس بدن کے میں کاٹ دوں گی. حضرت ابراہیم نے سارہ سے فرمایا کیا تم اپنی قسم کو پورا کرنا چاہتی ہو؟ حضرت سارہ نے پوچھا میں اسے کیسے پورا کروں، میں اس قسم کو کیسے پورا کروں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان کے کان چھید دو اور ان کی ختنہ کر دو. تو حضرت سارہ نے ایسا ہی کیا. عرب میں عورتوں کی بھی ختنہ کی جاتی تھی، تو دونوں کان چھدائے تو وہ پارٹس کاٹنے کی قسم پوری ہو گئی. حضرت حاجر نے اپنے کانوں میں بالیاں پہنی ڈالی تو ان سے ان کے حسن میں مزید اضافہ ہو گیا، وہ اور خوبصورت نظر آنے لگی. حضرت سارہ نے یہ دیکھ کر کہا میں نے تو ان کے جمال میں مزید اضافہ کر دیا ہے، یعنی میرے اس طرح کرنے سے ان کا حسن و جمال اور بڑھ گیا ہے. حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حضرت حاجر کے ساتھ رہنے پر خوش نہ تھی. یہ بشری تقاضا ہوتا ہے کہ سوکن دوسری سوکن کو، بیوی ایک دوسری سوکن کو برداشت نہیں کرتی. تو آپ یہ منظر دیکھ کر آپ کو خوشی نہ ہوئی. حضرت ابراہیم نے حضرت سارہ کا بہت زیادہ غصہ فیل کیا، محسوس کیا، تو حضرت حاجر کو آپ نے مکہ مکرمہ شفٹ کر دیا، منتقل کر دیا، اور آپ ہر روز شام سے، ملک شام سے براق پر سوار ہو کر حضرت حاجر کی ملاقات کے لیے جاتے، کیونکہ حضرت حاجر سے آپ کو بے انتہا محبت تھی. حوالے کے لیے دیکھیے تاریخ ابن عساکر جلد 69 صفحہ 187 تا 88. یعنی اللہ سبحانہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے براق کا بھی انتظام براق کی تیز رفتار سواری ہوتی ہے کہ اس کی جہاں نظر ہوتی ہے وہاں اس کا قدم ہوتا ہے. سبحان تو بہرحال آپ کو حضرت حاجر سے بے انتہا محبت تھی، تو آپ ان کی خاطر اب یہ دونوں میں آپس میں اختلاف نہ ہو اسی غرض سے آپ نے ان کو مکہ شفٹ کر دیا اور ان کی اس سے ملاقات کے لیے روزانہ تشریف لے جانے لگے. عربی میں حاجر ہے، حاجر صحیح لفظ یہ حاجر ہے، لیکن حاجرہ جو کہا جاتا ہے عرف عام میں وہ لفظ حاجر جا کے حاجرہ ہو گیا، تو اسی طرح حاجرہ کہتے ہیں، لیکن صحیح تلفظ اس کا پروننسیشن جو ہے عربی زبان میں حاجر ہے. وہ حاجر ہاں ہاں ہے، ہانے ہانے جیم ہانے ہاں ہاں حاجر حاجر صحیح بخاری میں ہے. اور بغوی اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ سے پہلے کسی خاتون نے، کسی عورت نے ازار بند نہیں باندھا تھا. ازار یعنی تہبند، نیچے پہنے جانے والا کپڑا، اور حضرت حاجر نے یہ اس لیے باندھا تاکہ اپنا سطر حضرت سارہ سے چھپا لے، یعنی حضرت سارہ سے پردہ کریں، ان سے چھپا لیں، اس لیے انہوں نے کمر بند باندھا. حوالے کے لیے دیکھیے تفسیر خازن جلد 4 صفحہ 39 سے 40. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجر اور اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ لے آئے، جبکہ حضرت حاجر انہیں دودھ پلاتی تھیں. یعنی حضرت اسماعیل شیرخوار بچے تھے. آپ نے بیت اللہ شریف کے قریب مسجد کی اوپر والی جانب میں زمزم کے اوپر ایک درخت کے پاس حضرت حاجر اور اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ دیا. اور اس وقت مکہ مکرمہ میں نہ کوئی شخص تھا اور نہ پانی، نہ آدم ذات، یعنی بالکل
وہ جگہ خالی تھی، کوئی انسان وہاں نہیں تھا. آپ نے دونوں کو وہاں ٹھہرایا اور ان کے پاس کھجوروں کا ایک تھیلا اور پانی کا ایک مشکیزہ رکھ دیا، کھانے پینے کا انتظام کر دیا. پھر آپ واپس پلٹے تو حضرت حاجر آپ کے پیچھے آئی اور پوچھا، اے ابراہیم، ہمیں اس ویران وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ یہ ویران وادی ایسی ہے جہاں نہ کوئی انسان ہے اور نہ کوئی چیز، یعنی جہاں نہ آدم ہے نہ آدم ذات. حضرت حاجر نے بار بار آپ سے پوچھا، سوال کیا، مگر آپ علیہ السلام ان کی طرف متوجہ نہ ہوئے، ان کو کوئی آپ نے جواب نہیں دیا. پھر حضرت حاجر نے پوچھا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں، اللہ کے حکم سے میں تم دونوں کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں. حضرت حاجر نے کہا، اردو میں حاجرہ ہے. ہاں حاجرہ ہے. اب یہ پورا چونکہ حاجرہ ہی لکھ رہے ہیں، لیکن صحیح جو تلفظ ہے اس کا حاجر ہے، اس حساب سے سمجھے یہ حاجر ہے. تو حضرت حاجرہ نے کہا، اب کیونکہ عوام الناس عرف میں حاجرہ سے مشہور ہے، تو اب جیسا لکھا گیا ہے ویسے ہی پڑھ سکتے ہیں اس کو، لیکن صحیح تلفظ یہ ذہن میں رکھیں کہ حضرت آپ صحیح تلفظ پڑھتے ہیں اس کا وہاں کا. حضرت حاجر نے کہا، پھر تو وہ ہمیں ضائع نہ کرے گا. جب اللہ نے حکم دیا ہے ہم کو یہاں رکھنے کا تو پھر وہ ہم کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. سبحان اللہ. یہ کہہ کر آپ اپنے بچے کے پاس پیچھے پلٹ کر واپس آ گئی. حضرت ابراہیم چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے حضرت حاجر اور اسماعیل ان کو نظر نہ آتے تھے، یعنی دور چلے گئے تھے کافی. آپ تو آپ قبلہ شریف کی طرف متوجہ ہوئے اور ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی، ربنا انی اسکنت من ذریتی، سے اس آیت کے ختم لعلہم یشکرون تک. حضرت حاجر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں اور اس مشکیزے کے پانی کو بھی استعمال کرتی رہیں، یہاں تک کہ مشکیزے میں موجود پانی ختم ہو گیا. آپ نے خود بھی اور اپنے بچے نے بھی پیاس محسوس کی. جب مشکیزے میں کا پانی ختم ہو گیا تو آپ کو بھی پیاس لگی اور حضرت اسماعیل کو بھی پیاس محسوس ہوئی. آپ اپنے معصوم بچے حضرت اسماعیل کی طرف دیکھتی کہ وہ پیاس سے بے چین ہو رہے ہیں، یا فرمایا کہ وہ اپنی زبان کو خشک ہونٹوں پر پھرا رہے ہیں. آپ سے یہ ناقابل دید منظر نہ دیکھا گیا، یعنی یہ دیکھنے کے قابل منظر نہیں تھا. بڑی تکلیف کی بات تھی، یہ منظر آپ سے نہ دیکھا گیا. آپ صفا کی پہاڑی کی طرف دوڑتی ہوئی آئیں اور اس کے اوپر چڑھ گئیں. پھر وادی کی طرف متوجہ ہوئی کہ کوئی انسان نظر آ جائے، لیکن آپ کو آس پاس میں کوئی شخص نظر نہ آیا. پھر آپ صفا سے اتری اور وادی میں پہنچ گئیں، اپنی چادر کے اطراف کو اوپر کیا اور دوڑنے والے انسان کی طرح دوڑیں، یہاں تک کہ وادی کراس کر گئی، پار کر گئی. پھر آپ مروا پر آئیں، اس کے اوپر کھڑے ہو کر دیکھا، مگر آپ کو کوئی شخص نظر نہ آیا. آپ نے 7 مرتبہ یہ چکر لگائے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی صفا و مروہ کے درمیان سعی اسی وجہ سے ہے کہ اللہ کی بندی حضرت حاجر نے وہاں دوڑ لگائی تھی. اسی لیے حجاج کے لیے، معتمرین کے لیے، حاجیوں کے لیے اور عمرہ کرنے والوں کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان سعی لازم ہے. جب آپ نے مروہ کے اوپر سے دیکھا تو آپ نے ایک آواز سنی اور اپنے آپ کو سے کہا، ٹھہرو. پھر غور سے آواز کے سننے کی کوشش کی، آواز سننے کی کوشش کی تو پھر آواز سنائی دی. فرماتی ہے، میں نے سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس مددگار پہنچ چکا ہے، وہ آ چکا ہے. وہ آواز ایک فرشتے کی تھی جو زمزم کے قریب تھا. اس نے اپنی ایڑھی یا پروں سے زمین کو کوریدا تو پانی ظاہر ہو گیا. حضرت حاجر نے اس پانی کو اپنے مشکیزے میں بھرنا شروع کیا. جب آپ پانی مشکیزے میں ڈالتی تو نیچے سے پانی اور نکل آتا. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اسماعیل یعنی اسماعیل کی والدہ پر رحم فرمائے، اگر وہ زمزم کو چھوڑ دیتی، یا فرمایا وہ پانی کو مشکیزے میں نہ ڈالتی تو زمزم ایک جاری چشمہ ہوتا، یعنی اس کا پانی بہتا چلا جاتا اور وہ چشمہ بہت دور تک پہنچ جاتا. حوالے کے لیے دیکھیے تاریخ ابن عساکر جلد 70 صفحہ 145. فرمایا حضرت حاجر نے اس پانی کو خود بھی پیا اور اپنے بچے کو دودھ پلایا. فرشتے نے آپ سے کہا، تم ضائع ہونے کا خوف نہ کرو، اس ویران وادی میں ضائع ہونے، ہلاک ہونے کا خوف نہ کرو، کیونکہ یہاں اللہ کا گھر ہے جسے یہ بچہ اور اس کے والد تعمیر کریں گے. یہاں بیت اللہ ہے جسے حضرت ابراہیم اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل اس کی تعمیر کریں گے. اللہ تعالیٰ اس گھر کے مکینوں کو، اس گھر کے رہنے والوں کو ضائع نہیں فرماتا، ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. بیت اللہ زمین سے
ٹیلے کی مانند بلند تھا، زمین سے اوپر اٹھا ہوا حصہ تھا۔ سیلاب آتے تھے اور اس کا دائیں بائیں سے کچھ حصہ بہا کر لے جاتے۔ سیلاب آتا، طوفان آتا، زبردست بارش ہوتی تو کعبۃ اللہ کے دائیں اور بائیں جانب کا کچھ حصہ ٹوٹ کر بہ کر چلا جاتا۔ یہ سلسلہ جاری رہا حتیٰ کہ اس راستے سے جرہم قبیلے کی ایک جماعت گزری۔ ایک عرب کا ایک قبیلہ ہے جرہم، قبیلہ جرہم کی ایک جماعت کا وہاں سے گزر ہوا اور مکے کی نشیبی زمین پر انہوں نے پڑاؤ کیا، یعنی نشیبی یعنی نچلی زمین پر انہوں نے پانی پر ایک پرندہ بیٹھا ہوا دیکھا۔ کہنے لگے یہ پرندہ پانی کے اطراف گھوم رہا ہے، پانی پر گھوم رہا ہے۔ ہم اس وادی سے گزرے تھے اور یہاں کوئی پانی نہ تھا، یعنی جب ہمارا اس وادی کے پاس سے گزر ہوا تھا اس وقت تو پانی کا نام و نشان نہ تھا، اب پرندہ وہاں نظر آ رہا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہاں پانی موجود ہو گیا۔ انہوں نے کچھ لوگوں کو مشکیزیں دے کر بھیجا تو انہوں نے پانی پا لیا، وہاں جا کر دیکھا تو وہاں پانی موجود تھا۔ واپس آ کر انہوں نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو پانی کی اطلاع دی۔ پس جب وہ لوگ پانی پر پہنچے تو حضرت اسماعیل کی والدہ پانی کے قریب موجود تھیں، انہوں نے آپ سے اترنے کی اجازت طلب کی تو آپ نے اجازت دی اور فرمایا، یعنی اپنے سواریوں سے اتر کر ہم پانی بھر لینا چاہتے ہیں، یہ اجازت مانگی تو آپ نے اجازت دے دی اور فرمایا تمہیں پانی پر کوئی حق نہ ہوگا، یعنی پانی لے سکتے ہو لیکن اس کو اپنے قبضے میں نہیں لے سکتے، یہ پانی ہماری وجہ سے یہ چشمہ ابل پڑا ہے، صرف استعمال کر سکتے ہو پانی لیکن اس پر قبضہ نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہوں نے ام اسماعیل کو پایا، وہاں جہاں پانی تھا وہاں حضرت اسماعیل کی والدہ کو پایا، وہ انسانوں سے محبت کرتی تھی، بس انہوں نے اپنے گھر والوں کو بلا بھیجا اور ان کے ساتھ یہاں رہنے لگے، یعنی قبیلہ جرہم والے اپنے گھر والوں کو بلا بھیجے اور یہاں بس گئے۔ یہ حضرت حاجر ہے نا، یہ حضرت حاجر جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہے، حتیٰ کہ ان لوگوں کے معاشرے میں حضرت اسماعیل پروان چڑھے۔ قبیلہ جرہم میں آپ کی پرورش ہوئی اور ان سے آپ نے عربی زبان سیکھی۔ جب آپ بالغ ہو گئے، بڑے ہو گئے تو انہوں نے اپنی ایک عورت سے، ایک خاتون سے آپ کا نکاح کر دیا، حضرت حاجر کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کس کا نکاح ہوا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح قبیلہ جرہم کی خاتون سے ہوا جی۔ ان کے نکاح کے بعد حضرت حاجر کا انتقال ہو گیا۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کی شادی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی برکت دیکھنے آئے۔ بقیہ قصہ ہم نے سورہ بقرہ کی آیت وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مصلی کے تحت ذکر کیا۔ حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں یہ جو تفصیلی قصہ ہے کیونکہ وہاں بھی آیا ہے، یہاں مختصر بیان کیا گیا، تفصیل کے ساتھ انہوں نے سورہ بقرہ میں جہاں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے کعبے کی تعمیر کا ذکر ہے وہاں انہوں نے تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، یہ لام کئی ہے، کیوں بسایا ہے میں نے یہاں اپنی بعض اولاد کو وادی غیر ذی زرع میں؟ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کیوں؟ تاکہ وہ نماز قائم کرے۔ اسکنتو کے متعلق ہے لیقیم الصلاۃ، یہاں میں نے ان کو بسایا، غرض یہی ہے کہ وہ نماز قائم کریں، یعنی میں نے اس بے آب و گیاہ وادی میں، آب کے معنی پانی، گیاہ کے معنی گھاس، جہاں نہ گھاس ہے نہ پانی ہے، بے آب و گیاہ وادی میں انہیں صرف اس لیے آباد کیا ہے، بسایا ہے تاکہ یہ تیرے عزت والے گھر کے قریب نماز قائم کریں۔ نداء کی تکرار اور درمیان میں اس کا ذکر یہ شعور دلانے کے لیے ہے کہ یہاں ٹھہرانے سے مقصود بالذات، اصل مقصد یہاں ٹھہرانے کا نماز ہے، اور دعا سے مقصود ان کے لیے نماز کی توفیق ہے۔ ان کو یہاں ٹھہرانے کا مقصد نماز ہے، پھر توفیق کی دعا بھی آپ کر رہے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ لام امر ہے، لیقیم الصلاۃ میں لام عاقبت کا لام کئی نہیں ہے بلکہ امر ہے، چاہیے کہ وہ نماز قائم کریں، اور مراد ان کے لیے اقامت صلاۃ، نماز قائم کرنے کی دعا کرنا ہے، گویا ان سے اقامت کو طلب فرمایا، یعنی انہوں نے خواہش کی کہ وہ نماز قائم کریں، نماز کو برقرار رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ انہیں نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ ہشام سے افعدہ یعنی حمزے کے بعد یا مروی ہے اور جمہور کے نزدیک بغیر یا کے ہے، افعدتن لیقیم الصلاۃ فجعل افئدۃ من الناس، یہ مشہور قرات ہے۔ ایک قرات میں افئدۃ حمزہ کے بجائے یا کے ساتھ ہے۔ یہ فؤاد کی جمع ہے جس کا معنی دل ہے، فؤاد کی جمع افئدۃ، عربی زبان میں دل کو کہتے ہیں۔ من الناس میں من تبعیض کا ہے، فجعل افئدۃ من الناس، بعض لوگوں کے دل کو اس کی طرف مائل ہونے والا بنا۔ ظاہر بات ہے پورے لوگ ایمان نہیں لائیں گے
کچھ لوگ اس طرف توجہ کریں گے۔ تو من تبعیض کا ہے۔ مجاہد فرماتے ہیں اگر افئدۃ الناس ہوتا تو فارس، روم، ترک اور ہند کے تمام کے لوگ تم پر سیلاب کی طرح امٹ پڑتے، یعنی من کا لفظ اگر آپ ذکر نہ کرتے تو پورے کے لوگ، پورے کے پورے شہر والے سب مکے کی طرف امٹ پڑتے، مسلمان ہوتے اور مکے کا رخ کرتے، چاہے ملک فارس ہو یا ملک روم ہو، سب امٹ پڑتے سیلاب کی طرح کعبے کا رخ کرتے۔ حوالے کے لیے دیکھیں تفسیر خازن جلد 4 صفحہ 41۔ سعید بن جبیر فرماتے ہیں افئدۃ الناس ہوتا تو یہود و نصارہ اور مجوسی بھی حج کرتے۔ من اگر نہ لاتے، اب من بعض کو بتاتا عربی زبان میں، من نہ لاتے تو پھر یہود و نصارہ اور آگ کی پوجا کرنے والے بھی حج کرتے، لیکن افئدۃ من الناس فرمایا جس سے صرف مسلمان مراد ہیں۔ حوالے کے لیے دیکھیے تفسیر خازن جلد 4 صفحہ 41۔ یا من ابتدائیہ ہے، جیسے تمہارا قول ہے القلب منی سقیم، یعنی میرا دل بیمار ہے، اس میں من ابتدائیہ ہے، مراد افئدتنا ہے۔ سدی فرماتے ہیں تحوی کا معنی تمیلو ہے، ہوا یحوی مائل ہونا، جھکنا، گرنا، یعنی لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہونے والے بنا دے، یعنی مائل ہوں۔ ہوا کو الہ کے ساتھ متعدی کیا، یہ 4 نمبر جو ہے تفسیر خازن، حوالے کے لیے دیکھیے تفسیر خازن جلد 4 صفحہ 41۔ ہوا کو الہ کے ساتھ متعدی کیا کیونکہ اس میں نزوع کے معنی کی تضمین ہے۔ ہوا یحوی کے ساتھ الہ جو صلہ لائے، کیوں؟ اس لیے کہ نزع ینزع الہ کے ساتھ جو معنی آتے ہیں مشتاق ہونا، مائل ہونا، تو ہوا یحوی کے معنی گرنے کے آتے ہیں، تو نزوع کے معنی لینے کے لیے الہ کا لفظ لایا گیا تاکہ یہ بتایا جائے کہ یہاں تحوی الیہم تمیل الیہم کے معنی میں ہے۔ اگرچہ یہ بے آب و گیاہ وادی میں ہے جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی، فصل نہیں اگتی، جیسا کہ تو نے پانی والے علاقوں میں رہنے والوں کو رزق دیا ہے، روزی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا، یعنی آپ کی دعا قبول کی اور مکے کو امن والا حرم بنایا، حرمت والا، امن و سلامتی والا بنایا، اور ہر قسم کے پھل اس میں جمع ہوتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں ہر موسم بہار، خزاں، گرمی، سردی کے شیریں و تازہ پھل ایک دن میں موجود ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے کہ دنیا بھر کے جو بہترین پھل ہوتے ہیں وہ سب کے سب مکے میں بلا موسم بھی دستیاب ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تھی آیت نمبر 37 کی تفسیر۔ آیت نمبر 38 ارشاد ربانی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اے ہمارے رب یقیناً تو جانتا ہے جو ہم دل میں چھپائے ہوتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور کوئی چیز مخفی نہیں ہے اللہ تعالیٰ پر، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ اے ہمارے رب تو ہمارے مخفی اور ظاہر، چھپے ہوئے اور ظاہر امور، کاموں، احوال اور مصالح کو جانتا ہے، یعنی جو ہماری مصلحتیں ہیں، کام ہیں اور حالتیں ہیں، چاہے وہ ظاہر ہوں یا چھپی ہوئی، سب کو تو جانتا ہے، اور تو ہم پر ہماری ذاتوں سے بھی زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ ہمیں دستے طلب پھیلانے کی ضرورت تو نہیں ہے، یعنی تو ہماری ضرورتوں کو تو خوب جانتا ہے، ہم کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن فقط عبودیت کے اظہار، ہم بندے ہیں، یہ اظہار کرنے کے لیے تیری رحمت کی احتیاج اور تیری نوازشات کو جلدی طلب کرنے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم تیرے بندے ہیں اس کا اظہار کرنے کے لیے، اور ہم تیری رحمت کے محتاج ہیں اور تیری نوازشات کو جلدی چاہتے ہیں، یہ کرنے کے لیے ہم دستے سوال دراز کرتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس اور مقاتل فرماتے ہیں ما نخفی وما نعلن سے مراد وہ غم اور گھٹن ہے جو اسماعیل اور ان کی والدہ نے وادی غیر ذی زرع میں ٹھہرنے کے وقت محسوس کی تھی، جو تکلیف انہوں نے برداشت کی وادی غیر ذی زرع میں قیام کے دوران، وہ مراد ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے تفسیر خازن جلد 4 صفحہ 41۔ بعض علماء فرماتے ہیں ما نخفی سے مراد فرقت کے وقت کی قلبی بے چینی ہے، جدائی کے وقت جو دل پر جو کیفیت گزری جو بے چینی کی، وہ مراد ہے، اور وما نعلن سے مراد تضرع و گریہ وزاری ہے۔ کوئی چیز مخفی نہیں ہے اللہ تعالیٰ پر، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، کیونکہ چھپی ہوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ علم ذاتی کے ساتھ عالم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، اس کی نسبت ہر معلوم کی طرف برابر اور مساوی ہے، یعنی اس کی نسبت علم کی ہر معلوم کی طرف برابر ہے، من استغراق کے لیے ہے، یعنی کوئی چیز شیء من الاشیاء سمجھے، کوئی چیز بھی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے،
بعض علماء فرماتے ہیں یہ قول حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، جبکہ اکثر علماء کا خیال ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وما یخفی علی اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ پر کوئی چیز اس پر ڈھکی چھپی نہیں ہے، چاہے وہ آسمان میں ہو یا زمین میں۔ یہ تھی آیت نمبر 38 کی تفسیر۔ آیت نمبر 39 ارشاد ربانی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے عطا فرمائے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے فرزند، بلا شبہ میرا رب بہت سننے والا ہے دعاؤں کا۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے مجھے اس وقت بیٹا عطا فرمایا جبکہ میں اولاد سے مایوس اور عمر میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں۔ یعنی عام طور پر جس عمر میں اولاد نہیں ہوتی اس عمر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے نرینہ اولاد عطا فرمائی، اولاد جیسی بیش بہا نعمت سے سرفراز فرمایا۔ اب عام طور پہ یہ بات جو کہی جاتی ہے مفتی صاحب کہ مایوس ہونا کفر ہے، جی، تو یہاں پر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہ مایوسی کا جو لفظ لایا جا رہا ہے تو اس زمانے میں حکم الگ ہے اور حضور پاک علیہ السلام کی شریعت میں اس کا حکم الگ ہے، رہیں گے۔ مایوس سے مراد انبیاء کی کیفیت الگ ہوتی تھی، عام طور پر اب یہاں استعمال کیے اولاد سے مایوس ہے تو بشری تقاضے کے حساب سے مایوس سے مراد یہاں پر وہ مایوس ہونا نہیں ہے اللہ کی رحمت سے، بلکہ مراد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کیا تھی، جیسا کہ آگے آ رہا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے وقت آپ کی عمر 99 سال تھی اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے وقت 112 سال کی تھی۔ تو عام طور پر بڑھاپے کی عمر میں اولاد نہیں ہوتی، تو مایوسی سے مراد اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں ہے، بلکہ اولاد ہونے کی جو عمر ہے نا وہ عمر گزر چکی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑھاپے میں ایسی عمر میں جس میں عام طور پر عرف عام میں عام طور پر اولاد نہیں ہوتی، تو اس عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد سے سرفراز فرمایا۔ ورنہ انبیاء کا ایمان، ان کا توکل اور اللہ کی رحمت سے ان کی جو امید ہوتی ہے وہ عام مخلوق کیا عام مومنین سے بھی زیادہ بلکہ خاص مؤمنین سے بھی زیادہ پختہ ان کا توکل ہوتا ہے۔ انبیاء کا ایمان، ان کی استقامت اور اللہ کی رحمت سے امید ان کی سب سے زیادہ قوی ہوتی ہے۔ آپ تو ابو الانبیاء ہے، جتنے بھی انبیاء تشریف لائے آپ کے بعد سب وہ آپ کی اولاد میں سے ہیں، حضور پاک علیہ السلام تک۔ ہبا کو کبر کے ساتھ مقید کرنا نعمت کی عظمت کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہبا کیا بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق، تو بڑھاپے کے ساتھ اس کی قید کیوں لگائے؟ نعمت کی عظمت بتانے کے لیے کہ جس عمر میں عام طور پر اولاد نہیں ہوتی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو مجھے سرفراز فرمایا اور اس نعمت میں جو بندہ نوازی ہے اس کا اظہار کرنے کے لیے آپ نے ہبا کو بڑھاپے کے ساتھ قید کیا کہ بڑھاپے میں اللہ نے مجھ پر کرم کر دیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف 99 سال تھی، 99 ایئرس، اور حضرت سارہ کی غالباً حضرت ہاجر کی غالباً 90 سال تھی اس وقت عمر، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے وقت آپ جملہ 112 سال کے تھے۔ حوالے کے لیے دیکھیے تفسیر خازن جلد 4 صفحہ 41۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام یا حضرت سارہ علیہ السلام کی بدن مبارک سے تشریف لائے نا؟ جی۔ سعید بن جبیر فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری ملی تو آپ کی عمر 117 سال تھی۔ حوالے کے لیے دیکھیے تفسیر خازن جلد 4 صفحہ 41۔ دوبارہ بولے کہ 117 کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری جب دی گئی جی کہ آپ کو ایک لڑکا تولد ہوگا جن کا نام اسحاق ہوگا، تو اس وقت آپ کی عمر 117 سال تھی۔ مختلف اقوال ہے۔ جی جی جی۔ ابن جریر نے اسی طرح تخریج کی ہے، یعنی روایت بیان کی ہے، بے شک میرا رب دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ یہ سمیع الملک الکلام سے مشتق ہے، یعنی بادشاہ نے کلام سنا یعنی کلام کو قبول کیا، جس کا مطلب ہے کہ بادشاہ نے اس کلام کو کوئی وقات عطا کی اور قابل اعتنا سمجھا، یعنی بادشاہ نے اس کلام کو اہمیت دی اور اس کو توجہ دینے کے قابل سمجھا۔ خالی سننے سے مراد سننے والا ہے، مطلب اس کو شرف قبولیت بخشنے والا ہے، یہ مطلب ہے۔ سیبوی کہتے ہیں سمیع فعیل کے وزن پر مبالغے کے ان صیغوں میں سے ہے جو فعل کے عمل کی طرح عمل کرتے ہیں، اپنے مفعول یا فاعل کی طرف مضاف ہوتے ہیں۔ دعا کو سننے والا، سماع کی دعا اللہ کی طرف نسبت مجازی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے والا ہے۔ اس کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے رب سے دعا مانگی تھی اور اولاد کا سوال کیا تھا، بس اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو
مایوس ہونے کے وقت سے مراد ایسی عمر میں شرف قبولیت عطا فرمایا تاکہ نعمتوں میں عظیم نعمت بن جائے۔ تو مایوس ہونے کے وقت سے مراد یہ رحمت سے مایوس ہونا نہیں ہے، بلکہ عمر کے اس حصے میں پہنچ جانا ہے جس میں عام طور پر اولاد نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے وقت آپ کو اولاد سے سرفراز فرمایا۔ یہ تھی آیت نمبر 39 کی تفسیر۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں آیت نمبر 40 پر گفتگو ہوگی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔